السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا موضوع ہے خواتین کا ذوق عبادت۔ عورت ذات عبادت کے معاملہ میں کبھی مردوں سے پیچھے نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کے اوصاف بندگی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اوصاف عبادت کو بھی ذکر کیا اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب کا انہیں بھی مستحق قرار دیا۔ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ ابتداء اسلام سے آج تک عبادت و بندگی کے اس حکم پر جہاں مردوں نے عمل کیا ہے وہیں عورتیں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں۔ خالق کائنات کی رضا جوئی کے لیے جہاں مردوں نے اپنی راتوں کو عبادت سے مزین کیا وہیں عورتیں بھی اطاعت و بندگی کے ذریعے اپنی راتوں کو سجاتی رہیں اور اپنے مولا سے ہم کلامی کے لیے شب بیداری اور آہ سحر گاہی کا معمول بناتی رہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جذبہ کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوا کرتے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والی ازواج مطہرات بھی پورے شوق و جذبے کے ساتھ فریضہ بندگی بجا لاتی۔ جس طرح عبادت کے میدان میں حسن بصری جیسے باکمال ولی پیدا ہوئے اسی طرح رابعہ بصریہ جیسی ولیہ بھی پیدا ہوئیں۔ عبادت گزاروں کی فہرست اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ان کے برگزیدہ خواتین کا تذکرہ نہ کیا جائے جن کے جذبہ عبادت و بندگی اور رضا الہی کے حصول کی کوششوں کو دیکھ کر موجودہ دور کی خواتین بھی اپنے مقصد زندگی کو یاد کر سکتی ہیں اور اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں ہماتن مصروف ہو سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت گزار تھیں، چاشت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتی، رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کرتی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی نہایت زاہدانہ تھی، انہیں عبادت الہی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ رمضان شریف کے علاوہ ہر مہینے میں 3 روزے پابندی کے ساتھ رکھا کرتی تھیں۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑی عبادت گزار اور زاہدانہ زندگی گزارنے والی خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکثر عبادت و بندگی میں مشغول پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر سے باہر جاتے یا گھر تشریف لاتے تو انہیں اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہوئے پاتے۔ مسند احمد میں ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ام حبیبہ بھی سن رہی تھیں۔ اس کے بعد پوری زندگی یہ 12 رکعت ان کے معمول میں رہیں، کبھی ان کو ترک نہیں کیا۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والے مشہور امام محمد ابن سیرین علیہ السلام کی بڑی بیٹی حفصہ بنت سیرین اپنے زمانے کی معروف تابعہ ہیں۔ حفصہ بنت سیرین پاکیزگی، عزت و عفت اور دین و عبادت کے اعتبار سے عورتوں کی سردار تھیں۔ ان کی الگ کوٹری تھی جس میں وہ اکثر عبادت کرتی تھی، اس لیے عبادت کے معاملے میں بہت ممتاز مقام رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ بنت طلحہ مشہور تابعہ ہیں، بڑی ذاکرہ تھیں، ان کی زبان صبح و شام ذکر الہی سے تر رہا کرتی تھی۔ ان کا نفس پاکیزہ ہو چکا تھا جس نے انہیں تمام عورتوں میں ممتاز کر دیا تھا۔ انہیں بہت ساری باتیں خواب کے ذریعے معلوم ہو جاتی تھیں۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ عورت ذات عبادت کے معاملہ میں کبھی مردوں سے پیچھے نہیں رہیں، بلکہ ان کا ذوق عبادت اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق و محبت مثالی رہا ہے۔ لہٰذا آج کل کی خواتین بھی ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔